السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اہم ترین ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا حضرت ابو بکر سے ناراض گئیں اور اس ناراضگی کا سبب کیا تھا۔ کیا انبیاء کرام علیہم السلام کی کوئی وراثت ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نہ دے کر کیوں ناراض کیا؟ آپ کے پدر گرامی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث دینے سے انکار کیوں کیا؟ ناظرین گرامی قدر، ہم آج ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے قبل ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیکچول ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی نیچے دیے گئے سبسکرپشن کے بٹن کو دباتے ہوئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری جانب سے حقائق پر مبنی تاریخ کی ہر ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو۔ ناظرین ذی وقار، صحیح البخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی صفحہ نمبر 216 اور صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 33 کتاب الجہاد پہ درج ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا نے حضرت ابو بکر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ مانگا، یعنی اللہ نے بغیر جنگ کے جو مال رسول اللہ کو عطا کیا تھا اس میں سے وہ اپنا حصہ مانگ رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے بابا کی میراث سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر جناب فاطمہ غضبناک ہوئیں، انہوں نے جناب ابو بکر سے بیزاری اختیار کی اور وفات تک ابو بکر سے کوئی بات نہیں کی۔ جناب فاطمہ الزہرا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہیں۔ ایک اور روایت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت ابو بکر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث اور ترکہ یعنی مال فدق اور خمس خیبر سے اپنا حق مانگا تو حضرت ابو بکر نے نہ صرف آپ کو کچھ دینے سے انکار کیا بلکہ ایک حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نسبت دے کر حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ کے والد گرامی کی میراث سے محروم کرنے کے لیے دلیل بنایا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ پس میرے والد نے میراث رسول سے جناب فاطمہ الزہرا کو کچھ بھی دینے سے انکار کیا، اس سے فاطمہ میرے والد سے ناراض ہو گئیں اور حضرت ابو بکر سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی وفات تک بات بھی نہیں کی۔ ناظرین ذی وقار، بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد محض 6 ماہ زندہ رہیں۔ جب آپ سلام اللہ علیہا نے وفات پائی تو آپ کے شوہر جناب علی مرتضیٰ نے آپ کو رات کے وقت دفن کیا اور آپ نے حضرت ابو بکر کو خبر تک نہ کرتے ہوئے نبی کی بیٹی کا جنازہ بھی پڑھا دیا۔ ناظرین ذی وقار، دین اسلام کے اہم قوانین میں سے ایک قانون وراثت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ النساء آیت نمبر 11 میں واضح حکم ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اس صورت میں اس آیت کے بعد میراث کے دیگر کئی تفصیلی احکام بھی بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ حکم ہے کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا حصہ ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں بھی حکم پروردگار ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن پہنچے اور وہ کوئی مال چھوڑے جا رہا ہے تو والدین اور رشتہ داروں سے اچھائی کی وصیت کرنا تم پر فرض ہے، یہ حق ہے متقین کے لیے۔ ناظرین محترم، پس قرآن پاک میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی میراث کے حصہ دار کون ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآنی قانون وراثت انبیاء علیہم السلام اور غیر انبیاء سب کے لیے ہے، لہٰذا قانون وراثت صرف غیر انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں، مگر نہ معلوم کہ حضرت ابو بکر کو کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی ترکہ پر بتایا تھا کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، لہٰذا جو ترکہ ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حدیث بیان کرنے والے ہوتے تو یہ حق تھا کہ آپ اپنی پیاری بیٹی، اپنی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ حدیث بتا دیتے، کیونکہ آپ کی وراثت کی حقدار حضرت فاطمہ تھی۔ چنانچہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی حکم کا تعلق ایک ذات سے ہو، وہ موجود بھی ہو اور اسے یہ حکم بیان کرنے میں کوئی امر مانے بھی نہ ہو، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس متعلقہ ذات کو یہ حکم بیان کرنے کی بجائے صرف ایسے شخص کو بیان کریں جس کا حکم سے کوئی تعلق بھی نہ ہو۔ ناظرین محترم، کسی حدیث کی صحت و بطلان معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر حدیث قرآنی آیات اور احکام سے تعارض اور تضاد رکھے تو یہی بات اس کے جعلی اور باطل ہونے کے لیے دلیل ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کی یہ روایت قرآن سے میراث انبیاء ثابت ہونے کے بعد خود اپنے اندر ایک اختلاف اور تضاد رکھتی ہے۔ ناظرین ذی وقار، سورہ نمل میں لکھا ہے کہ جناب سلیمان نبی جناب داؤد نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، لہٰذا یہ آیت بھی اس روایت کا جھوٹا ہونے کی مصداق میں پیش خدمت ہے۔ اس سے بھی اس حدیث کی نفی ہو جاتی ہے اور اس کا جعلی ہونا واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت صاف اعلان کر رہی ہے کہ نبی خود بھی وارث بنتا ہے اور نبی کا وارث بھی ہوتا ہے، بس یہ حدیث باطل ہے۔ ناظرین ذی وقار، اس روایت کی روح سے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کبھی کوئی وارث نہیں ہونا چاہیے۔ کیا انبیاء علیہم السلام کی اولاد اور رشتہ داروں کو انبیاء کی میراث نہیں ملتی تھی؟ کیا مکہ المکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی اولاد کو وراثت نہیں ملی تھی؟ حضرت ابو بکر کی روایت کہتی ہے کہ کوئی بھی رشتہ دار نبی مکرم کا وارث نہیں بننا چاہیے، مگر اس پر عمل صرف حضرت فاطمہ الزہرا کی حد تک ہی ہوا۔ آپ کے بابا جان کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ کیا کسی اور کے بارے میں یہ روایت کسی کو یاد نہیں آئی؟ ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حجروں میں رہائش پذیر تھیں وہ بھی تو رسول اللہ کی ملکیت تھے۔ ازواج کو یہ حجرے ان کے کسی اور رشتہ دار سے نہیں ملے تھے۔ مثلا ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر جس حجرے میں قیام پذیر تھیں وہ بھی تو رسول اللہ کی ملکیت تھا، مگر ازواج کے بارے میں اس حدیث پر عمل کیوں نہیں ہوا اور کبھی بھی ان حجروں کو مال صدقہ میں شامل کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں گیا؟ ناظرین محترم، چنانچہ جب حضرت ابو بکر کی موت واقع ہوئی تو ام المؤمنین کی اجازت سے ہی انہیں حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ اسی طرح جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے ان کے حجرے میں دفن ہونے کے لیے اجازت طلب فرمائی۔ مشہور عالم دین جناب شبلی نعمانی نے کتاب الفاروق صفحہ نمبر 264 پر لکھا ہے کہ ام المؤمنین نے کہا، اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں، لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی۔ ناظرین محترم، اگر رسول اللہ کا ترکہ صدقہ ہے تو حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حجرہ جناب عائشہ میں دفن ہونے کے لیے خصوصی طور پر ام المؤمنین حضرت عائشہ سے اجازت طلب فرمائیں؟ بس ازواج رسول کے بارے میں اس روایت پر عمل نہ کرنا بھی اس کے جعلی ہونے کی دلیل ہے۔ ناظرین محترم، یہ جعلی حدیث کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں تو کسی چیز کے مالک اور مختار ہو سکتے ہیں، مگر وفات کے بعد نبی کی چھوڑی ہوئی میراث صدقہ قرار پائے گی اور وراثت کے حقداروں اور اولاد کو بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ وہ دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے، کیا یہ بات کرامت انسانی کے خلاف نہیں؟ سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 روایت نمبر 1962 میں درج ہے کہ ایک شخص کے 6 غلام تھے، مرتے وقت اس نے سب کو آزاد کر دیا۔ اس بات کی خبر آن حضرت کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کا اظہار کیا اور غلاموں کو بلا کر ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے قرہ ڈالا، پھر 2 کو آزاد کر دیا اور باقی 4 غلام رہنے دیے تاکہ وارثوں کو وراثت ملے۔ اس شخص کی ان 6 غلاموں کے علاوہ کوئی اور جائیداد نہیں تھی، چونکہ اگر سارے غلام آزاد ہو جاتے اس شخص اور اولاد کے لیے کچھ نہیں بچتا تو وہ دوسروں کی محتاج ہوتی اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی، اور یہ بات شرافت اور کرامت انسانی کے خلاف ہے۔ لہٰذا آن حضرت نے اس شخص کے لیے فیصلے کو مسترد کر دیا اور 4 غلاموں کو اس کی ملکیت میں باقی رکھا تاکہ یہ بطور میراث اولاد کی جانب منتقل ہوں اور وہ
وہ انہیں فروخت کر کے بھی ان کی قیمت سے اپنی ضروریات زندگی پورا کریں۔ ناظرین ذی وقار، پس جو بات آن حضرت دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے، اسے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اور کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے سارے ترکہ کو صدقہ قرار دے کر اپنے وارث کو محروم کر دیں اور دوسروں کا محتاج بنا دیں؟ المختصر، حدیث لا نورسا کا جعلی اور جھوٹی ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہ حدیث قانون وراثت، اسلامی تعلیمات، رسول اللہ کی سنت اور عزت و کرامت انسانی کے خلاف ہے۔ ناظرین، بات اصل یہ تھی کہ اگر رسول اللہ کی کوئی ایسی بیٹی ہوتی جس کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہ ہوتا، یا حضرت فاطمہ حضرت علی کی زوجہ نہ ہوتی، اور امام المتقین کا حضرت فاطمہ الزہرا سے کوئی رشتہ نہ ہوتا، تو پیمانہ یکسر بدل جاتا، کسی جعلی حدیث کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، اور بخوشی حضرت فاطمہ کو اپنے بابا جان کی پوری میراث مل جاتی۔ مگر مشکل صرف یہ تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی تھے، اس لیے حضرت علی سے عناد رکھنے والوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو میراث پدر گرامی سے محروم کرنے کے لیے ایک جعلی حدیث کی ضرورت محسوس کی اور ترکہ نہ ہونے کی باتیں رسول پاک کی طرف منسوب کر دیں۔ ناظرین ذی وقار، جس میراث رسول کو صدقہ قرار دے کر حضرت فاطمہ الزہرا کو اس سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر بنت رسول ذوی القربہ کی حیثیت سے بھی حقدار تھیں۔ ناظرین ذی وقار، قرآن مجید کی سورہ حشر آیت نمبر 7 میں درج ہے کہ جو مال بستیوں والوں سے رسول اللہ کو اللہ نے دلوایا ہے، وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ربانی ہے، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دو۔ ناظرین محترم، ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سب سے قریب ترین ہستی آپ کی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا تھیں، پس حکم قرآن کے مطابق مال خمس اور مال فے سے حضرت زہرا کا حصہ بنتا تھا۔ مگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حکم قرآنی کو فراموش کر دیا گیا اور بی بی کو حق سے محروم کر دیا گیا۔ ناظرین ذی وقار، حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی وجہ سے حضرت ابو بکر پر سخت ناراض ہوئیں، جیسا کہ صحیح البخاری کی روایات کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے بیزاری اختیار کی، اور اسی غصہ اور ناراضگی کی حالت میں آپ صلوات اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اس کے بعد رات کو ہی آپ کا جنازہ تیار ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے خود نماز جنازہ پڑھی، رات کو ہی بی بی کو دفن کیا، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ ناظرین ذی وقار، پس حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض اور غضبناک ہو کر دنیا سے رحلت کر گئیں، اور جس سے فاطمہ الزہرا ناراض ہو جائیں، اس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اپنی اس بات کی تصدیق کے لیے ہم آپ کی خدمت میں مستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167 روایت نمبر 4730 پیش کیے دیتے ہیں کہ رسول مکرم نے فرمایا، اے فاطمہ، تیرے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح اسی کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172 روایت نمبر 4747 میں مرقوم ہے کہ آن حضرت نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور حدیث مستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173 روایت نمبر 4750 میں نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ناظرین ذی وقار، اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے کہ کیا جس سے جناب فاطمہ ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی جائیں، ایسوں کے بارے میں رسول فرمائیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں اور یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے؟ ناظرین، کیا ایسے ہوتے ہیں ہدایت والے؟ معلوم ہوا یہ ساری حدیثیں من گھڑت ہیں اور موضوع ہیں، کوئی بھی ہو جن پر جناب فاطمہ ناراض ہیں وہ جنت نہیں جا سکتے۔
چنانچہ جب وہ جنت میں نہیں جا سکتے اوروں کو کیسے جنت لے جائیں گے؟ یہ تو بہرحال مشکل ہے، کیونکہ جب پیر جنت میں نہیں جائیں گے تو مرید کیسے جنت میں جائیں گے؟ بلکہ بنفس قرآن قیامت کے دن یہ مریدین اپنے پیروں پہ لعنت کریں گے، اور اس کے رد عمل میں یہ پیر اپنے مریدوں پر لعنت کرے گا کہ ہم نے تھوڑی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پیچھے لگو۔ ناظرین ذی وقار، سورہ بقرہ میں درج ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس لوٹا تاکہ ہم بھی دنیا میں جا کر اسی طرح ان پر لعنت کریں جس طرح آج ہم پر یہ لوگ لعنت کرتے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، ہم نے یہ جتنے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے یہ کسی شیعہ کتاب یا تاریخ سے نہیں بلکہ اہل سنت برادران کی معتبر ترین کتب سے پیش کیے ہیں، لہٰذا اپنے اہل سنت بھائیوں کو دعوت فکر ہے۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار کر کے ہماری رہنمائی فرمانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ نیز یہ ویڈیو اپنے عزیز و اقربا اور دوستان عزیز سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان معلومات سے مستفید ہو پائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے والسلام، اللہ نگہباں۔